بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن کے اندر سورۃ رحمان کے اندر میرے اللہ نے ایک ایسی آیت پیدا کی ہے، ایک ایسی آیت کا نزول کیا ہے، اور یہ آیت 7 آسمانوں کا خزانہ ہے، اور یہ آیت اللہ کی محبوب ترین آیت ہے۔ یہ دن قیامت اللہ کے سامنے جھگڑے گی کہ میرے اللہ، اس بندے نے مجھے پڑھا ہے، اس بندے نے مجھے ادب سے سنا ہے، اس بندے نے میرا وظیفہ کیا ہے۔ میرے اللہ، جو اس کے دل کی خواہش تھی، ایک تو دنیا میں پوری نہیں ہوئی، اب آخرت میں اس وقت تک جھگڑتی رہوں گی جب تک یہ جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ ناظرین، جب دنیا کے اندر اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، یہ آیت اللہ کے سامنے جھگڑتی ہے، دعا کرتی ہے کہ میرے اللہ، اس بندے کا جو مقصد ہے، جو اس کا مطلب ہے، جو اس کی ضرورت ہے، جو اس کی غرض ہے، جو اس کے دل کی تمنا ہے، میرے اللہ وہ پوری کر۔ لیکن اللہ کی ذات اس جب آیت کو سنتا ہے، جب وہ اللہ کے سامنے دعا کرتی ہے، تو میرا رب عرش والا سارے فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں کہ میں اس آیت کے صدقے اس بندے کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہوں۔ ناظرین، یہ آیت عام آیت نہیں ہے۔ ہم نے صرف ان کے حرفوں کو دیکھا ہے، ہم نے یہ صرف دیکھا ہے کہ یہ ایک آیت ہے، یہ ایک لفظ ہے، یہ زیر اور زبر ہے، یہ پیش مد ہے۔ ہم نے اس کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ اگر ہم اس کی حقیقت کو سمجھ جاتے، خدا کی قسم ہماری زندگیوں کے نقشے بدل جاتے، ہمارے معاملات بدل جاتے، ہماری زندگیاں ایک اچھے راستے پر آ جاتی۔ لیکن بدقسمتی، ہمارے گھروں کے اندر صرف یہ قرآن کو ہم نے دیکھا ہے، اس کی طاقت کو نہیں سمجھا، یہ نہیں جانا کہ یہ کس نے بھیجا ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، کون لے کر آنے والا ہے۔ ہم نے اس کی حقیقت کی طرف نہیں توجہ دی۔ میرے بھائی اور دوستوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، صبح جمعرات کا مقدس دن ہے، صبح جمعرات ہے۔ آپ نے آج جمعرات کی رات ہے، اور اس کے بعد ایک ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا جو صبح جمعرات کے حوالے سے ہوگی۔ جمعرات کے دن ایک خاص عمل آپ نے کرنا ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا، ابھی تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ وہ بھی اپلوڈ ہو جائے گی۔ اچھا میرے بھائی، اکثر عورتوں کی میرے پاس شکایت آتی ہے، بیویوں کی شکایت آتی ہے، وہ غریب جنہوں نے اپنے ماں کو چھوڑا، اپنے باپ کو چھوڑا، اپنے بھائیوں کو چھوڑا، اپنی بہنوں کو چھوڑا، معصوم بچیوں کو چھوڑا، اپنی وہ گلیاں چھوڑیں جہاں پر اس نے اپنی زندگی کا بچپن گزارا، اور ان گلیوں میں وہ چلتی رہی، وہ ہمسائے چھوڑے، وہ رشتہ دار چھوڑے، وہ گھر چھوڑا جس گھر کے لیے وہ رات دن صفائیاں کرتی رہی۔ آج اس گھر کو جب چھوڑ کر جب اگلے گھر جاتی ہے، تو وہاں پر شوہر اپنی منمانی کرتا ہے، اپنی مرضی سے زندگی جینا چاہتا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ میرے نبی کا فرمان کیا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے قانون کیا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ ایک دن میں نے یہ دنیا چھوڑنی ہے، اور اس رب ذوالجلال کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ جو انسان اپنی بیوی کا ادب نہیں کرتا، اپنی بیوی سے پیار نہیں کرتا، اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتا، خدا کی قسم پھر اس بیوی کا دل روتا ہے۔ وہ دل کیا ہے؟ دل میرے اللہ کا گھر ہے، دل انسان کا میرے اللہ کا گھر ہے۔
وہاں پر میرے اللہ کا مسکن ہے، میرا اللہ رہتا ہے۔ تو جب انسان اپنے بیوی کا دل دکھاتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنی بیوی کو ٹارچر کیا ہے، میں نے اپنی بیوی کو اذیت دی ہے۔ وہ سمجھے کہ میں خل مخلا اللہ کے ساتھ لڑ رہا ہوں، اللہ کے نبی کے ساتھ لڑ رہا ہوں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ میرے بھائی، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ایک عمل بتانے والا ہوں، خصوصاً وہ مائیں، وہ میری بہنیں، وہ میری بیٹیاں جن کے گھر والے گھر کی طرف توجہ نہیں دیتے، اپنی اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، باقی رشتہ داروں کی باتوں کو سن کر اس بیوی کو ذلیل کرتے ہیں، اس کو تنگ کرتے ہیں۔ دیکھو نا، اللہ نے آپ کو ہم سفر بنایا ہے۔ بیوی کا حق مرد پر ہے اور مرد کا حق بیوی پر ہے۔ بیوی، اس کی چاہت ہوتی ہے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن کھانا کھا رہے تھے اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر، تو ایک گلاس میں پانی پیا، تو جب پانی پیا آپ کی بیوی نے، تو آپ نے اس پیالے کو پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے میری پیاری بیوی، اے میری پیاری عائشہ، مجھے یہ بتا کہ یہ جو گلاس ہے، یہ جو پیالہ ہے، کس مقام پر آپ نے ہونٹ رکھے ہیں، تاکہ میں بھی اس کے اوپر ہونٹ رکھوں اور میرا دل سکون میں آ جائے گا۔ دیکھو محبت کا اظہار، کبھی آج تک کسی مرد نے یہ کام کیا ہے؟ نہیں کیا، نہیں کیا، نہیں کیا۔ اسی لیے تو قدورتے ہیں، نفرتیں ہیں۔ وہ پیار جو دینا تھا، میرے نبی نے بتایا تھا، وہ دیے ہی نہیں۔ ناظرین، عورتیں جو پریشان حال ہیں، آج سے پریشانی کو چھوڑ دیں، وہ آیت پڑھیں جو قرآن کے اندر موجود ہے اور اللہ سے جھگڑتی ہے۔ ایک گلاس پانی لو، اور کسی وقت بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس کو 33 مرتبہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اس گلاس والے پانی اس کے اوپر دم کر دیں، اور یہ پانی اپنے خامند کو پلائیں۔ اگر اس کو کوئی شکوک و شبہات ہے کہ میری بیوی کچھ مجھے کر دے گی، تو کھانے کے اندر شامل کر لے، ہانڈی کے اندر شامل کر لے، کسی طریقے سے وہ اس کو پلائے۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی یہ آیت، اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ بندہ آپ کے تابع ہو جائے گا، آپ کی مرضی کی زندگی گزارے گا، آپ کی بات کو ٹھکرائے گا نہیں، آپ کی ہر بات کو مانے گا۔ انشاءاللہ اس قرآن کی اس آیت کے اندر اتنی طاقت ہے، بشرطے کہ نیت کا صاف ہونا لازم ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔